یہ جنگ ایک خطرناک اہداف کے لیے شروع کی گئی ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جمہوری اسلامی ایران کا اس اللیگل، ظالمانہ، غیر قانونی یونائٹڈ نیشن کے تمام قوانین کے خلاف، تمام انسانی قوانین کے خلاف یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کریں اور اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں۔ اگر سٹینڈ نہیں لیتے، اس دن مشاہد سید نے بھی کہا ہے کہ پھر اسرائیل کا بارڈر جو ہے نا پاکستان تک آ جائے گا، ادھر سے اسرائیل ہوگا، ادھر سے انڈیا ہوگا۔ لہٰذا ہم جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی جو پبلک اوپینین ہے، رائے عامہ ہے، اور لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ سارے کا سارا امریکہ کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہے۔ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، اسرائیل ایک ایسا ٹیومر کا کینسر کا پھوڑا ہے جو مسلمانوں کے دل میں اس کو ایجاد کیا گیا ہے، جو اللیجیٹیمیٹ ظالم ریاست ہے، ظالم حکومت ہے، ریاست کا ایک جیلی نظام ہے، اور جس نے وہاں پر دیکھیں غزہ پہ آج بھی اس نے لوگوں کو مارا ہے، آج بھی 29 کے قریب لوگ شہید کیے ہیں۔ جو لوگ صف میں لگے ہوتے ہیں، جن کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، ان لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو مارتا ہے، گولیاں مارتے ہیں۔ ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ان ظالموں کا، ان کفار کا مقابلہ کرو۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے حلیف نہیں ہو سکتے، تمہارے سرپرست اور ولی نہیں ہو سکتے، ان سے دور رہو۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی بہت اچھا ہے، اور اگرچہ ابسٹین کیا ہے انہوں نے آئی اے کے بورڈ آف گورنرز میں، لیکن امریکہ کا حق میں ووٹ نہیں ڈالا، چلو اس کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن پرائز کے لیے نامینیٹ کرنا، یہ انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ حماقت ہے، غلط ہے، منافقت ہے۔ ایک امن کا قاتل ان کے ایران کے، جمہوری اسلامی ایران کے ایٹمی جو مراکز ہیں ان پر اٹیک کر رہا ہے، اللیگل۔ یونائٹڈ نیشن، تمام دنیا کے ممالک اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ غلط کیا اس نے، اس کے اپنے ملک کے اندر اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کہ غلط کیا تو نے، اس کی اپنی کیا کہتے ہیں کانگریس مین بھی اس کے خلاف بول رہے کہ یہ غلط کیا آپ نے، جرم کیا آپ نے۔ غزہ کے قاتلوں کا سرپرست اور ان کو اسلحہ دینے والا، بم سب کچھ کرنے والا، یمن پر 50 دن بلا وجہ حملہ کرنے والا، ابھی لاسٹ جو ہے وہاں پر بھی یہ بڑے بڑے بم مارتا رہے۔ ایک ایسا شخص جس کا ماضی ہمارے سامنے ہے، حال ہمارے سامنے ہے، جو کسی چیز کو نہیں مانتا، ہر چیز کو بلڈوز کرتا ہے، امن کا قاتل۔ آپ اسے کہتے ہو کہ اس کا آپ نوبل امن کا نوبل پرائز دیا جائے، ہم اس کو تجویز کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی، کس چیز کو دیکھے انسان؟ یہ ایسے کہ دودھ میں مینگڑیاں ڈال دینا، اس سے پاکستان کا امیج دنیا میں برباد ہو رہا ہے، دنیا کی اقوام میں برباد ہو رہا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے یہ۔ اور جس نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے اور جس نے بھی یہ اس طرف لے کے گیا ہمارے وطن ملک کو، واقعاً وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اربوں روپیہ ڈالر خرچ کرتے ہیں، دنیا کے ملک روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے ملکوں کا امیج اچھا کرے، سافٹ امیج ہو، بہترین امیج ہو۔ یہ ہر وہ کام کرتے سے ملک کا امیج تباہ و برباد ہو جائے۔ وطن کا امیج، لوگ اپنے گھر خاندان کا امیج اچھا رکھتے ہیں، اپنی فیملی کا امیج اچھا رکھتے ہیں۔ یہ تو پاکستان جس پر ہماری جان مال گھر قربان ہو سکتے ہیں، اس کا امیج آپ کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ لہذا مجھے بہت افسوس ہے یہ جنہوں نے اقدام کیا ہے، اور ان کو واپس لینا چاہیے چیز اور توبہ کرنی چاہیے، یہ غلط کام کیا ہے انہوں نے۔ اس وقت یہ ریجن پورے کا پورا ریجن بڑے خطرناک تحولات کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جنگ اگر پھیلی تو پھر سارے خطے کو لپیٹ میں لے گی، یہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح سے رک جائیں گی چیزیں۔ جمہوری اسلامی ایران، ہم مذمت دیکھیں، جمہوری اسلامی ایران اپنا دفاع کر رہا ہے،
یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو ڈھا لیں گے، نہیں ڈھا سکے، وہ کھڑا ہو گیا ان کے مقابلے میں. وہ 20 سال بھی اگر جنگ رہی نا، وہ نہیں ہارے گا ان سے، وہ لڑتے رہیں گے. ان کی لیڈرشپ، ان کے لوگ، آپ دیکھا آپ نے، آپ ماشاءاللہ میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر خاتون خبریں پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ بم لگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پڑھتی ہے، وہ ڈٹی رہتی ہے. ایک خاتون جو بیٹھتی ہے ٹی وی چینل کے اوپر اور خبر پڑھتی ہے، وہ اتنی دلیر ہے، تو عام سپاہی، عام جوان کتنا دلیر ہوگا. 8 سال پہلے بھی ورلڈ وار رہی ہے ایران کے خلاف، عراق سے شروع کی تھی اور شکست کھائی انہوں نے، اب بھی شکست کھائیں گے. وہاں ایک بندہ نہیں، پوری قوم لڑنے والی ہے. ہر روز سڑکوں پر لوگ باہر نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، بنکر میں جا کے چھپتے نہیں ہیں، ملینز کی تعداد میں نکلتے ہیں. لہذا اسرائیلیوں کی طرح جا کے بنکر میں نہیں جا کے چھپتے، خوفزدہ نہیں ہیں، وہ شہادت کو زندگی سمجھتے ہیں. ان کا تعلق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. ہمارے سامنے رول ماڈل ہے امام حسین علیہ السلام. اگر ظاہری فتح نہیں ہے تو کربلا تو تشکیل دے سکتے ہیں. کربلا سے کوئی نہیں جیت سکتا، آج بھی کربلا زندہ ہے. بہرحال یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں، حقیقت ہے. میں جب وہاں پڑھتا تھا تو اس وقت جنگ تھی. ایک واقعہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، سوال جواب ہو جائے. دیکھیں، ان کے پاس جب ان پر حملہ کیا، جنگ شروع کی، انقلاب آیا تھا، 100 کے لڑکے لڑنے والے تھے نا، تو 60 کے پاس کلاشن کوف ہوتی تھی، 40 کے پاس نہیں ہوتی تھی. اس طرح سے ہوتے تھے. ان کو دنیا کا کوئی ملک خاردار تار نہیں دیتا تھا. سینکشنز تھی، 40 سال سینکشنز. ان کو انتظار تھا اس دن کا. انہوں نے اپنا کیلکولیشن کی تھی، 46 ایئر کی سینکشنز ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کرتے کرتے یہاں پہنچے گا، اب ہم ایران کو گرا دیں گے. وہ 8 سال جنگ لڑی ہے. جنگ کے دوران ایک ہی دن پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو بم میں اڑا دیا گیا. جنگ کے دوران ایک ہی دن 72 کو اڑا دیا گیا، جس سے ٹاپ لیڈرشپ تھی. ایک زخمی جو تھا، اگر اس کو اسٹریچر پر نہ لایا جاتا تو پارلیمنٹ کا کورم پورا نہیں تھا. اتنے لوگ پارلیمنٹرین مارے گئے تھے ٹارگٹ کلنگ کے اندر. ادھر سے جنگ ہو رہی ہے، ماس جنگ پر انسرجنسی ہے، اور ہر روز اندر سے بھی کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے شہادت کو شکست نہیں سمجھا، وہ ڈٹے رہے اور وہ جیت گئے. 1 انچ بھی ان کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکا. لہذا اسرائیل ان کو شکست دے دے گا، امریکہ شکست دے دے گا؟ کبھی نہیں دے سکتا. امریکہ آج تک کوئی جنگ جیتا ہے مجھے بتائیں؟ افغانستان میں جیتا ہے، ویتنام میں جیتا ہے، کبھی کوئی جنگ جیتا ہے؟ ہاں، ظلم کر سکتا ہے، ایٹم بم مار سکتا ہے، جنگ نہیں جیت سکتا. اسرائیل بھی جنگ نہیں جیت سکتا. کیا غزہ میں ختم ہو گیا؟ سب کچھ لے لیا اس نے. چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ والوں میں، ریزسٹنس ختم کر دی اسرائیل نے. غزہ سرنڈر کر گئے اسرائیل کے مقابلے میں؟ نہیں ہوا ایسے. یمن کے لوگوں پر حملہ کیا گیا، 50-60 ملکوں کا، ان کو شکست دے لی انہوں نے. یہ اور نسل ہے جو قرآن کی تعلیمات کے ذریعے وجود میں آئی ہے، جو موت سے نہیں ڈرتی ہے، موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے یہ لوگ. اور مد مقابل وہ ہیں جو موت سے بہت ڈرتے ہیں. امریکہ کے ایک فوجی کو دیکھے، کتنا اس نے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے، کتنا وزن ہوتا ہے اس کے باڈی کے اوپر، کہ گولی لگ نہ جائے، مر نہ جاؤں. کتنا خرچہ ہوتا ہے ان کا. وہ بیچارے ننگے پاؤں لڑتے تھے ان کے ساتھ. 50 دن یمن پر امریکہ اٹیک کیا رکھا پچھلے دنوں، یہی بم مارے تو ان کو شکست دے دی اس نے. لہٰذا اس جنگ کا ابھی سے پتہ ہمیں نتیجہ پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو شکست ہونی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بینگ ایک ہمسایہ ہونے کے، مسلمان ملک ہونے کے، اور پاکستانی ہونے کے. ہمیں بھی بہت سے مسائل درپیش اور مشکلات درپیش ہے. ہمارے سامنے بھی ایک مودی کی شکل میں نیتنیاہو موجود ہے. انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام کو سلام کرتے ہیں. پاکستان کے عوام ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس دوران مجھے یقین ہے دشمن کوشش کرے گا کہ ہماری اس یونٹی کو خراب کرے، تفرقہ پھیلائے. کیونکہ اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی پاکستان کے اندر، ایک انتہا پسندی کو پھیلانے کے لیے، تفرقہ کو پھیلانے کے لیے، تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے. اب پھر کوشش کرے گا. وہ برداشت نہیں کر سکتا
کہ پاکستان جیسے 25-26 کروڑ ملک کے عوام کی اکثریت قاطع امریکہ کو اور اسرائیل کو کنڈیم کر رہی ہے، میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، ہر جگہ، علماء غیر علماء سارے کر رہے ہیں۔ یہ یونٹی بہت اہم ہے اور ان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں اپنے دوستوں سے، پاکستانیوں سے کہتا ہوں، محرم بھی آ رہا ہے، کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلاتا ہے، نفرتیں پھیلاتا ہے، وہ نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کا نوکر ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے ان کے جاسوس کام کرتے ہیں نا، یہ ایسے ہی آدمی ہے ان کا۔ یہ زبان کسی مسلمان کی زبان نہیں ہے، یہ اسلامی زبان نہیں ہے، یہ شیطانی زبان ہے جس سے تفرقہ اور نفرت نکلے پائے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونے دینا چاہیے اور سب کو روکنا چاہیے اس کو۔ اگر کوئی ایک خدا نخواستہ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سے کوئی ایسی توہین آمیز بات کرتے ہیں تو وہ اہل سنت کی بات نہیں ہے، وہ شیطان کی اپنی بات ہے۔ اگر کوئی اہل تشیع سے کرتا ہے، جہاں سے بھی کرتا ہے اہل تشیع میں، اگر وہ اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ نفرت آمیز باتیں کرتا ہے تو وہ شیعہ مذہب اور مسلک کی بات نہیں ہے، شیعوں کی بات نہیں ہے، وہ اس کی شیطانی زبان کی بات ہے اور وہ جواب دہ ہے۔ ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے، تمام فقہا کا فتویٰ ہے، حرام ہے یہ کام، گناہ کبیرہ ہے یہ کام۔ اس لیے الحمدللہ آج بہت زیادہ لوگوں میں شعور ہے، آگے ہی ہے، بہتری ہے، ہم بھائی ہیں۔ ہم رات مفتی گلزار نعیمی صاحب کے پاس سے یقین کر لیں، میں تو میرا سینہ اس طرح سے ہے ہمارا اپنا، میں تو امام خمینی کا پیروکار ہوں، میں آیت اللہ خامنئی کا مقلد ہوں، کیونکہ ہمارے اہل تشیع میں زندہ فقیہ کی تقلید کرتے ہیں، مجتہد کی، زندہ فقیہ کی۔ تو مثلا ہمارے لیے یقین کر لیں، بندہ کیا کہے کہ ہم ایسے فیل کر جیسے ہم بھائی ہیں، آپس میں بھائی سے بھی آگے ہماری فیلنگز یہ ہماری جان ہے اہل سنت۔ ہمارا ایک ملک ہے، ہمارے ملک کو خطرات نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے، ہم اس کو بچائیں گے، جہان اسلام کو بچائیں گے انشاءاللہ العزیز اکٹھے ہو کے۔ لہذا اس چیز سے بچنا ہے آنے والے محرم میں بھی، اور ہم سب کی کوشش ہے میڈیا کے ذریعے بھی ہر چیز ہم باقاعدہ ان کو ایکسپوز کریں گے جو خدا نخواستہ اس طرح کا خیانت کریں گے اور الجھائیں گے آپس میں اس خطرناک وقت میں۔ اسی طرح سے جو ہم نے پرسوں سے اعلان کیا ہے، کل پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے پھر وہ نہیں کر سکے، کہ ہم یہ ہفتہ جو ہے نا مظلوموں کی حمایت کے ہفتے کے طور پر اعلان کیا ہے پورے پاکستان میں۔ کل بھی مظاہرے ہوئے ہیں، آج بھی ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ پورا ہفتہ مظلوموں کی حمایت میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہم شیعہ سنی سارے ہم پریس کانفرنس کریں گے، سیمینار کریں گے، مظاہرے کریں گے، ایکٹیویٹی رہے گی پورا ہفتہ اسرائیل اور امریکہ کے ظلم کے خلاف اور ان کے سرپرستوں کے خلاف جو ان کے حامی ہیں، ان قاتل اور ظالموں کے جو الائز ہیں ان کے خلاف۔ انشاءاللہ العزیز ایک بیداری کا ماحول ہے، اور پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ موجود ہے عوام کے اندر، اور یہ زندہ رہے گا، اور ہماری حکومت پر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ عوامی پریشر آئے گا۔ اور یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے قاتل کو نوبل پرائز دینے کا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی قصاب اور جلاد کو کہا جائے جناب والا بہت زبردست پورا شخصیت ہے، ان کے ہاتھ چومے جائیں، یہ کتنے، یہ تو اللہ کا ولی ہے کوئی جلاد اور قصاب جو اپنے ہاتھوں سے لوگ گلے کاٹتا ہے۔ یہ قصاب اور جلاد کو انعام دینے اور میڈل دینے کی بات ہے۔ خدا ان کو ہدایت دے، ان میں کوئی عقل آ جائے، کسی دن یہ بھی سوچ لیں کہ ہم بیگر نہیں ہیں، ہم وینٹیلیٹر پر نہیں ہیں، ہم خود سوچیں، آزاد ہیں۔ کاش ہمارے ملک کے عوام کسی کے غلام نہیں ہیں، لیکن ہمارے حکمران بعض اوقات ایسے قدم اٹھاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس سے خوفزدہ ہے اور یہ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ان سے خدا ناراض ہے، اس عمل سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ قاتل کی حمایت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، جس نے ایک بے گناہ مسلمان اور مومن قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو قاتلوں کو نوبل پرائز دیتے ہیں، امن نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا ضمیر نہ ہو، وجدان نہ ہو،
جس میں کوئی غیرت نہ ہو، حمیت نہ ہو، شرف نہ ہو، انسانیت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کھوکھلا ہو اندر سے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ بعض لوگ اچھے بھی ہیں حکومت کے جو ساتھ میں، وہ لوگ ان کو سمجھائیں گے اور چیزیں جو ہے نا، تاکہ ان کو دولتی نہ لگے پھر، اور پھر محفوظ رہ جائے۔ شکریہ۔ آپ یہ بتائیں کہ ایران اور اسرائیل جنگ، ابھی تو امریکہ بھی شامل ہو چکا ہے جنگ میں، تو اس جنگ میں چونکہ پاکستان جو ہے عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں ہے، لیکن حکومت کو کہاں دیکھتے ہیں، حکومت کو کیا کردار ادا کرنے چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ میں نے پہلے کہا، حکومت کا پولیٹیکل سٹینڈ ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، سیکورٹی کونسل کے اندر بہت اچھا تھا۔ انہوں نے واقعہ جی کل بھی بہت اچھا تھا۔ جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے وہاں، وہ واقعہ اپریشیٹیبل ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دودھ میں مینگنی نہ ڈالیں، باقی جو کام کرتے ہیں اس مناسب نہیں، یہ نہ کریں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کریں تو وہ جو آپ نے پازیٹیو کام کیا ہوتا ہے اس پر بھی آپ صحیح مان لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہتر ہے۔ جو ہمارا ریزرویشن ہے، یہ جو اس کو نوبل پرائز دلوانے والی ہے، بدل اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ کام درست نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ریزولوشن موو کی، سینٹ کے اندر بھی میں نے خود، اور قومی اسمبلی میں انہوں نے موو کی، ہم نے لکھی، اور وہی ریزولوشن جو ہے تقریباً وہی پاس ہوئی، میں نے سب سے خود سائن کروائے، کنسنسس ہوا۔ پھر مجھے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ میں خود پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا پڑھ لیں، اچھی بات ہے، آفیشیل لیول کا آدمی پڑھ لے، اچھا ہے۔ جی تو یہ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں بھی۔ اس کے بعد یہ ایک اچھی بات تھی کہ یونینیمسلی دونوں ایوانوں کے اندر مذمت کی گئی اسرائیل کی، اور اس کے خلاف سٹینڈ لیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کاش کل تو سینٹ کا اجلاس کیا اسے کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا ہوا تھا، لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، اس میں امریکہ کی مذمت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بجٹ کا سیشن تھا، اور میرے خیال میں انہوں نے بولنے بھی نہیں دیا اپوزیشن والوں کو، آج نہیں بولنے دیا، آج بولنے نہیں دیا، اور اس کو بلڈوز کر دیا۔ تو امریکہ کے خلاف بھی آج پاکستان کا سٹینڈ اچھا تھا، میں نے پہلے کہا جو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر تھا، اچھا سٹینڈ ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیا گھبراہٹ ہے، یہاں پر پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر اچھا سٹینڈ لیں گے تو پاکستان کے عوام، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں نا، تو پاکستان کے عوام بھی آپ کو اور اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ پاکستان میں مظاہرے ہم کریں گے، لوگوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مشترکہ پروگرام رکھیں گے، تاکہ پاکستان کے اندر ایک ماحول انٹیکٹ رہے، وحدت رہے، یونٹی رہے، اور ایک طاقتور آواز ظلم کے خلاف بلند ہوتی رہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ایران میں جب سے انقلاب آیا 40 سال ہو گئے سینکشنز ہیں، اس کے باوجود آپ جا کے ایران کو دیکھیں، بہت ایڈوانس ہے، آپ کو فرسٹ ورلڈ کنٹری لگے گا۔ انہوں نے بہت کام کیا ہے، انہوں نے اپنا میزائل ٹیکنالوجی سسٹم ہے، ڈرون سسٹم ہے، ان سے اسلحہ دنیا کے دوسرے ملک خریدتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایران کے اوپر جو اٹیک ہے ایک ملک کا نہیں ہے، پوری نیٹو کا اٹیک ہے، پورے ویسٹ کا اٹیک ہے۔ اسرائیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بتایا کہ آپ دیکھیں، وہ 11 رکاوٹیں راستے میں، امریکن ہیں، برٹش ہیں، یورپین ہیں، اردن ہیں، فرینچ ہیں، سارے روکتے ہیں، پھر جا کے میزائل لگتا ہے وہاں پر۔ وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے۔ اب جا کے دیکھیں میڈیکل میں، دنیا کے ملکوں سے لوگ وہاں میڈیکل پڑھنے آتے ہیں، علاج کرانے آتے ہیں۔ ایگریکلچر میں دیکھیں، نینو ٹیکنالوجی میں دیکھیں، دنیا کے پہلے 4 ملکوں میں آتے ہیں۔ بہت ترقی کی انہوں نے ان سالوں میں، کیونکہ یہاں پر معلومات کم ہے پاکستان میں ان کے بارے میں۔ اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایران کیسے آگے سے کھڑا ہو گیا، کیسے ان کو مار رہا ہے، کیونکہ آپ کی ایج تھوڑی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، ان کی تاریخ نہیں پتہ کہ انقلاب آیا ہے، عوام انقلاب لے کے آئے ہیں، خالی ہاتھ لے کے آئے ہیں۔ امریکہ کا پٹھو تھا شاہ، جو اسرائیل کی ایمبیسی تھی وہاں پر، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو، یہ نظام گرا دیں، اور وہاں پر وہی حکومت لائیں جو پہلے شاہ کا انقلاب سے پہلے کی حکومت تھی، جو امریکہ کی ٹاؤٹ تھی، جو اسرائیل کے ساتھ تھی، اور یہ سارے کے سارے ممالک اس کے انڈر تھے، شاہ کے انڈر تھے۔ لہٰذا وہ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ 40 سال سینکشن پاکستان کے ساتھ، ان کی گیس پائپ لائن بارڈر کے قریب تک آئی ہے۔ پاکستان کیوں نہیں گیس پائپ لائن بچھاتا؟ ڈرتا ہے امریکہ سے۔ ان پر کسی ملک کا قرضہ نہیں ہے، نہ IMF کے مقروض ہیں، نہ ورلڈ بینک کے مقروض ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہیں سینکشنز کے باوجود۔ بہت طاقتور قوم ہے، بہت مضبوط قوم ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔
پھر سب سے بڑی طاقت ان کی اسلام اور خدا اور قرآن ہے. اللہ پر توکل ہے ان کا, نہیں ڈرتے کسی سے بالکل انشاءاللہ العزیز. اور ان کو سزا کس کی مل رہی ہے؟ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی. ساتھ کس کی مل رہی ہے؟ جناب مظلوموں کا ساتھ دینے کی. وہ فلسطین کو بیچ بھی سکتے تھے, جیسے بہتوں نے بیچا ہوا ہے, انڈر دا ٹیبل کے ساتھ نارملائزیشن کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. ان کا نہیں کریں گے, ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے. اگر ہم حکومت بچا لیں, مظلوموں کو بیچ دیں, تو خدا کے قہر کا شکار ہوں گے, خدا کے غضب کا شکار ہوں گے. یمن والوں کو کیا مسئلہ ہے اسرائیل کے ساتھ؟ کیوں اسرائیل کو میزائل مارتے ہیں یمن والے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر آپ مظلوموں کی حمایت نہیں کرو گے تو تم پر میرا قہر اور عذاب نازل ہوگا. قرآن ایک حقیقت ہے, یہ نہیں ہے, ایکسپائر تو نہیں ہوا نا. اللہ کہتا ہے اگر مظلوم کی تم نے مدد نہیں کی, ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من النساء من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. کیوں نہیں مدد کرتے ان مظلوم مردوں, عورتوں اور بچوں کی جن کو ظلم کا شکار کیا گیا ہے, جو پکار رہے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا, تم مر گئے ہو, کیوں نہیں بولتے؟ قرآن کہہ رہا ہے خدا کے قہر اور توبیخ کا شکار ہوں گے. لہذا قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, لہذا اللہ پر توقع رکھتے ہیں. ان کے ملک پر حملہ نہیں کیا تھا, غزہ پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے. وہ غزہ کی مظلوموں کی حمایت میں آج تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اپنے اوپر 50 دن امریکہ کی بمباری برداشت کی, برطانیہ کی کئی مہینے پر اور امریکہ کی بمباری ہوتی رہی, ان کے اوپر برداشت کی انہوں نے. مسلمان یہ ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے. جو قرآن سے دور ہے وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ پھر نام کا مسلمان ہے. ہم قرآن سے دور ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا قرآن سے اتنا فاصلہ جس کی انتہا نہیں ہے. قرآن بات کرے تو آپ کہتے ہیں انتہا پسند ہے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کو, سورہ مائدہ کی 52 نمبر آیت اٹھا کے دیکھے, یہود و نصارہ کو مت اپنا دوست ولی بناؤ, حلیف مت بناؤ. جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ سو کے تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کے پیرو نہ ہو جاؤ. تمہارا لباس, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا ان کا نہ ہو جائے, تمہاری شناخت جب تک نہ مٹ جائے. یہ قرآن ہے. آپ کہیں گے یہ تو انتہا پسند مولوی ہے, یہ تو کیا بات ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہیں. قاتلوا ائمۃ الکفر, ان کفر کے لیڈروں کو قتل کرو, مار دو, قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے انتہا پسندی ہے یہ. قرآن پڑھو بیٹا, قرآن کا مطالعہ کرو, قرآن کے قریب چلے جاؤ. اگر قرآن کے پاس, قرآن آپ کی ہدایت کرے گا. نور ہے قرآن, آپ کی ہدایت کرے گا. اور آپ یقین کریں دنیا کے, آپ حق کے ساتھ پھر کھڑے ہو گے, سچ کے ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں کہ ابہام اور ایمبیگوٹی سے نکل آؤ گے, اسٹریٹ راستے پہ کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ویسے علامہ صاحب جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران نے اس کا جواب بھی دیا اور اس کے بعد طیارے جو ہے نا گرانے میں بھی کامیاب ہوا. جبکہ امریکہ آیا ہے B-2 طیارے جو ہے وہ بمباری کر کے واپس چلے گئے, کوئی جواب نہیں دیا کہ اس کے آپ کے رابطے ہیں. تو میرے رابطے آج کل وہاں کسی سے رابطے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جنگ میں حملہ ہوتا ہے, آپ بھی حملہ کرتے ہیں, وہ بھی حملہ کرتے ہیں, یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے. ہو گیا, لیکن وہ جو چاہتے تھے نہیں کر سکے. جو وہ نقصان پہنچانا چاہتے وہ نہیں پہنچا سکے. جو سینٹری فیوچرز کو نقصان نہیں پہنچا سکے, انہوں نے جو بھی کیا لیکن نہیں کر سکے, ناکام رہے. ایک ویسے آپ نے جو کوشچن کیا تھا, اگر کوشچن ہم یوں کریں تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل جو اپنی ملٹری مائٹ کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے, تو انہیں ریویو کرنا چاہیے کہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی ایران کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں فیل ہو گئی ہے, اور سارا کلیکٹو ویسٹ اور اسرائیل مل کر بھی ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا. تو یہ ان کا فیلئر بیان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایران کی ٹیکنالوجی نے سپرسیڈ کیا ان کی ٹیکنالوجی کو. F-35 جو ہے وہ 5 F-35 جو ان کی ایئر سپیریورٹی کا سمبل ہے وہ ابھی تک ہٹ ہو چکے ہیں, اور یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے جب آپ F-35 کی بات کرتے ہیں. اس سے اوپر نہ امریکہ کے پاس کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے تھرڈ سے, نہ F-35 سے اوپر کوئی بمبر ہے, فائٹر ہے. تو یہ بھی پہلو آپ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ فیلئر ان کا ہو گیا ہے. باقی اللہ کے وعدے ہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا کبھی بھی. اگر یہ وعدہ ہو نا کہ موسیٰ جب تک فرعون کے مقابلے میں طاقت حاصل نہیں کرے گا, اس کا مقابلہ نہیں کرے گا, تو پھر تو کبھی مقابلے کا آغاز ہی نہیں ہوتا. موسیٰ کا کام ہے اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنا, اور اللہ کا کام ہے اس کی مدد کرنا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج کے فرعون کی ذلت دیکھیں گے, اور آج جو میدان میں کھڑے ہیں ان کی فتح دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, میرا سوال ہے علامہ صاحب سے, OIC کا کیا رول ہے ابھی تک؟
OIC کا جو اجلاس ہوا ہے انہوں نے کنڈیم کیا امریکہ کے اٹیک کو بھی، اور پولیٹیکلی تو سب کے اٹیک اچھے ہیں، لیکن روبیو نے ایک عجیب بات کی ہے، کہتے ہیں جو یہ ہماری مذمت کر رہے ہیں اندر سے کہتے ہیں کہ مارو اس کو، لیکن وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، میں اس کی بات یقین نہیں رکھتا ہوں. لیکن OIC کا مجموعاً تمام مسلمان ممالک کا، تمام تقریباً ایسٹرن کنٹریز کا اور لیٹن امریکہ کے ممالک کا بہت زبردست سٹینڈ ہے، بہت زبردست سٹینڈ ہے. وینزویلا سے لے کر کیوبا سے لے کر اور ایسٹ تک، ملیشیا، انڈونیشیا، سب کا سٹینڈ بہت اچھا ہے، مذمت کر رہے ہیں. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے ڈپلومیٹیکلی تو امریکہ اور اسرائیل تنہا ہیں اس وقت. آپ کو بہت شکریہ.